یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی، اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے، تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے۔ ہاں، ہماری گاڑی پر حملہ ہوا، 4 گولیاں ان 2 لوگوں نے چلائی، مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اور ہمارا تو اٹوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک قدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی، انسان کی نہ موت آئے گی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی، نہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم لکھا کر لاتے، ہم کو یہ سپا RLD موڈی نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا۔ یہ 4 گولیاں چلائے ہم پر، اللہ نے ہم کو بچانا تھا، مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے تو اللہ ایک وقت مقرر کر دیا ہر ایک کا، اور ہم اور آپ جائیں گے اس دنیا سے، مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا، نہ میں قتل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی، نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے ڈر میں خوف پیدا کر سکے گی۔ مجھ پر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ کیونکہ میں BJP کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی، مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصے داری کی بات کرتا ہوں۔ میں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا۔ یہ نادان، یہ بزدل یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیوں سے۔ ارے تمہارے میں دم ہے تو مارو گولی۔ میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ہر بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا۔ اگر ایک اویسی مرے گا تو تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ اویسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے، مگر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں۔ اپنے اولاد کو جرنلسٹ بنائیے تاکہ وہ ظالم حکمرانوں سے بے باکی سے سوال کر سکیں۔ آپ اپنی اولاد کو سیاستدان بنائیے، ودھائک بنائیے، سانسد بنائیے، ضلع پریشد میں لے کر جائیے، چیئرمین بنائیے، لڑیے۔ یاد رکھیے، جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے، کیا وہ اپنے گھونسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے؟ جو چڑیا گھونسلے میں اڑتی ہے، باہر اڑتی ہے، تو کیا تم صرف اپنے گھونسلے میں اس کے بنائے ہوئے گھر میں رہو گے یا ایک آزاد پرندے کی طرح رہو گے؟ اڑو، اپنے خوابوں کو پورا کرو۔ یاد رکھو، تم کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مجلس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرو۔ میں اللہ جانتا ہے، میں دل کی بات، میری سوچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل مودی سرکار نے کہا کہ اویسی تم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی دیتے، ہمارے اطراف میں کہا گیا 10 بندوق لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے۔ ہم نے کہا ہم جب سے راجنیتی میں آئے ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لی،
اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ تعالی، نہیں لیں گے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چپرولی کی ودھان سبھا کے لوگوں کو اگر ان کی جان کا تحفظ ہوگا، آپ کو سرکشا ملے گی تو مجھے بھی سرکشا ملے گی۔ اگر اتر پردیش کے غریب کو، دلت کو، اتی پچھڑا سماج کو، اس کی زندگی کو حفاظت ملے گی تو ہم کو ملے گی۔ مودی جی، یوگی جی، یاد رکھیے، اویسی کو سرکشا دے کر آپ اگر پیلو خان کو، جنید کو، اخلاق کو، رکبر کو اگر سرکشا نہیں دیں گے تو کیا فائدہ میری سرکشا کا؟ کیا فائدہ میری سرکشا کا؟ اس دیش میں، اس پردیش میں غریبوں کو سرکشا کی ضرورت ہے۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا بلند بانگ دعویٰ کہ ہم نے کرائم کو ختم کر دیا، تم نے کون سا کرائم ختم کیا ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ ہم نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ السنکھیک سماج کے، بھارت کے غریبوں کو، مسلمانوں کو، دلتوں کو، جتنے غریب، کمزور، پچھڑے، دبائے ہوئے، ان کو ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے۔ آج یہ تمام سماج نچلے نیچے تک آ چکا ہے، زیڈ کیٹیگری میں آ گیا ہے۔ مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حصہ چاہیے۔ میری لڑائی حصے داری کی ہے، میری لڑائی حصے داری کی ہے۔ چپرولی میں اسکول ہونا چاہیے، چپرولی میں اسپتال ہونا چاہیے، یہ ہماری لڑائی ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس لڑائی میں، حصے داری کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجئے، اور 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر مجلس کو کامیاب کریے۔ السلام علیکم، خدا